बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामईन अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है किश्तवार नावल दस्तक दिल पे। इसे तहरीर किया है अयाद खान ने और आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉम, मेरी जॉब कंफर्म हो गई है। अपने दम पे कल से मैं ज्वाइन करना है ऑफिस। बज़ाहिर खिजरा को बताती वो दरअसल इर्तज़ा खान को सुना रही थी। ओह, तो अब बिजनेस सर्कल में हमें शर्मिंदा करने का इरादा है आपका? इर्तज़ा खान तंजन बोले, डैड, मैंने आपके नाम पे ये जॉब नहीं हासिल की। आपकी तरह इस दुनिया को लड़कियों से कोई मसला नहीं है, तो आप बेफिक्र रहें, आपकी नाक सलामत रहेगी। और वैसे भी आयशा खान को कामयाब होने के लिए द डॉटर ऑफ इर्तज़ा खान का टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ना मुझे इर्तज़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ज़रूरत है। आयशा अपने कमरे में जा चुकी थी जबकि इर्तज़ा खान पहलू बदल कर रह गए। इन्हें आयशा की बदतमीजी एक आंख न बाती थी, मगर यह बदतमीजी इन्हीं की मरोने मिन्नत थी अगर वो गौर करते तो। आयशू, मेरा बेटा यहाँ क्या कर रहा हूँ? खिजरा प्यार से इसके बाल सिलाते हुए बोली। कुछ नहीं मॉम, मैं चांद को देख रही थी। कितना अकेला है ना ये, वो इनकी गोद में सर रखते हुए बोली। पता है मॉम, मुझे पहले चांद की तरह बनना था। कितना प्यारा लगता है ना चांदनी बखेरते। मगर नहीं, मुझे सितारा बनना है मॉम, सबसे चमकता सितारा जो बेशुमार सितारों में भी नजर आ जाए। मगर मुझे तो अपनी आशू को चांद ही बनाना है ताकि मैं अकेली रहूं। नहीं, ताकि जब तुम रोशन हो तो सितारों का जुर्मुट भी तुम्हारे आगे मांद हो जाए। वो अपनी रोशनी से तुम्हें और खूबसूरत कर दे। मगर रोशनी तो आशू की ही हो ना हर तरफ। माम कैसे हर बात जान जाती हैं और मेरे दिल का बोझ हल्का कर देती हैं। क्योंकि बेटा जी, मैं आपकी मॉम होती हूँ और माँ को सब पता होता है। आई लव यू सो मच मॉम। आई लव यू टू। चलो अब जल्दी से जाकर सो जाओ, सुबह ऑफिस नहीं जाना क्या? जाना है, जाना है। ओ मॉम, आप भी ना मुझे बातों में लगा लिया। चले चले, फिर अगर आप देर से उठी तो मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा ना। आशा शरारती अंदाज में बोली। अच्छा बच्चू, देर से मैं उठती हूँ या आप उठती हैं? हिजरा इसका कान खींचते बोली। आउश मॉम, कौन तो छोड़े, जाओ सो जाओ। गुड नाइट। आयशा दूर से किस उछालती फुदकती चली गई। शरीर लड़कियों वाली कोई आदत नहीं सीख सकती, हर काम इसने लड़कों की तरह ही करना है। मम्मा जानी, अब जाग रही हैं? जी मेरी जान, आ जाओ, मुझे आपके पास सोना है। आ जाओ मेरा बेटा। जरश खान बेगम की गोद में सर रख कर लेट गई। मम्मा, घर कितना खाली खाली लगता है ना। बाबा जानी घर में होते हैं तो फिर चलो थोड़ा सा खालीपन दूर होता है, मगर खान लाला, मामा जानी खान लाला ऐसे क्यों हैं? ऐसे कैसे? ये मिस्टर परफेक्ट, इनको हर चीज परफेक्ट ही चाहिए। नहीं मतलब अंडा गोल नहीं बना तो भी इसने पेट में ही जाना है ना। मगर नहीं, लाला के मैदे में सिर्फ गोल अंडा ही जाएगा। यार अब बंदा थोड़ा तो कभी रिलैक्स हो जाए, हर वक्त परफेक्शन की टेंशन रहती है। जरी तुम्हारे खान लाला तो बचपन से ही ऐसे हैं ना, तो फिर अब क्यों चिढ़ जाती हो? क्योंकि पहले वो ज्यादातर बोर्डिंग स्कूल और फिर इंग्लैंड चले गए थे। छुट्टियों में आते थे तो इतना फील नहीं होता था। अच्छा ना, बस इसको नहीं पसंद है बेहतर भी तो ठीक है। हर इंसान की अपनी प्रायोरिटी होती हैं। हाँ, मगर मैं आपको फिर से बता रही हूँ, मुझे खान बेगम कोई डरपोक बकरी नहीं बल्कि शेरनी चाहिए। अच्छा, तुम्हारे खान लाला के दिल पे जो असर करेगी इसे ही लाऊंगी। कोई लड़की और खान लाला के दिल पे असर करेगी? शायद ही कोई ऐसी पैदा हुई हो, क्या पता हो गई हो। रहने दे मम्मा जानी, इट्स इम्पॉसिबल। कभी कभी इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। जी बिल्कुल, मगर कोई पागल सिर फिर ही इस शेर से पंगा लेगी। बकरियों की क्या मजा? तुम भी बकरी हो क्या? क्यों, मैं क्यों बकरी हूँ? वो इसलिए जरी बेटा क्योंकि आपको तो लड़कियां दो तरह की ही लगती हैं, शेरनी या बकरी। कोई नहीं मम्मा जानी, मैं तो छोटी सी मैना हूँ जिस पर पैरा एक उकाब का है। बदतमीज भाई को ऐसे कहती हो? अच्छा नहीं कहती, आपके लाडली को कुछ भी नहीं कहती। मॉम, मॉम, आशा शूज की लेसेस बांधती चिल्ला रही थी। आ गई हूँ, अपना लाउड स्पीकर कम करो। जल्दी करें ना, मुझे देर हो रही है। अच्छा बताओ क्या करूँ? आप मेरा ऐसा कोई हेयर स्टाइल बना दें जिससे मैं मासूम सी लगूं। और हिजरा इस फरमाइश पे सर पीट के रह गई। बेटा जी, मासूम लगने के लिए मासूम होना भी पड़ता है।
اگر آپ معصوم ہوتی تو ضرور لگتی بھی۔ مام، دنیا سے ہی سیکھ لیں ذرا سا، کیسے اپنی بیٹیوں کو مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میری بیٹی تو دنیا جان کی نکمی بیٹی ہے، کوئی کام جو ذرا ڈھنگ سے کر لے، اللہ ایسی نکمی اولاد کسی کو نہ دے۔ خضرا عائشہ کی بات کاٹ کر مزے سے آپ دنیا دکھا رہی تھی۔ اب ایسا بھی نہیں ہوتا مام، عائشہ خجل ہوتے بولی۔ اب جلدی سے میرا ہیئر سٹائل بنائیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ خضرا نے اسے بٹھا کر ہائی پونی کر دی اور جب وہ اٹھی تو مام، اس طرح تو میں وہ لگتی ہوں جو میں ہوں، کیونکہ میری بیٹی کو پریٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسی ہے بہت بیسٹ ہے۔ اب جاؤ، دیر ہو رہی ہے، اور ہاں، گاڑی لے جانا، اوکے نا؟ میں دوبارہ بائک نہ دیکھوں اب، اور کوئی بحث نہیں کرنی۔ اس کا منہ کھلتا دیکھ کر خضرا پہلے ہی بول پڑی، اوکے بائے بائے، ٹیک کیئر۔ اپنے مخصوص انداز میں کیس اچھالتے وہ نکل گئی۔ ہیلو، میں اس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ظہیر خان کی نیو سیکرٹری عائشہ خان ہوں۔ عائشہ آتے ساتھ ہی اپنے لاؤڈ سپیکر سے بولتے لہجے میں اپنا تعارف کروا رہی تھی، اسی طرح جیسے ہر سال نیو کلاس کے پہلے دن اپنا تعارف کرواتی تھی۔ پورا سٹاف ایک دم خاموش ہو کر اس نئے عجوبے کو دیکھ رہا تھا۔ ببل گم کے غبارے بناتی ایک ہاتھ کمر پہ رکھے کانفیڈنٹ سی کھڑی عائشہ خان، اور پھر جو کیکوں کا طوفان اٹھا تو مشکل سے تھما۔ سب باری باری آ کر اسے یوں بیسٹ وشز دے رہے تھے جیسے وہ بارڈر پر جا رہی ہو، ساتھ میں ان کی دبی دبی سی ہنسی۔ عائشہ کنفیوز ہو گئی تھی، تبھی پوچھ بیٹی، آپ ایسے کیوں ری ایکٹ کر رہے ہیں جیسے میں خدا نخواستہ جنگ پہ جا رہی ہوں؟ ایک لڑکی جو اسی کی ہم عمر تھی، عائشہ نے اس سے پوچھا۔ ایم ڈی کی سیکرٹری ہونے سے آسان ہے جنگ پہ جانا، کیا مطلب وہ اتنے خوفناک ہیں؟ خوفناک تو نہیں، کافی ہینڈسم ہیں، بٹ ان کی عادتیں کافی خوفناک ہیں۔ لوگ گھڑی دیکھ کر اپنا ٹائم سیٹ کرتے ہیں، ہم انہیں دیکھ کر گھڑی سیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کی سیکرٹری رہنا ہے تو پھر گھڑی آپ کے ہاتھ میں اور نظر آپ کی ہر سیکنڈ پہ ہونی چاہیے۔ جتنا ٹائم وہ آپ کو دیں اس سے ایک سیکنڈ بھی اوپر نہ ہو، ورنہ فائر۔ انہیں ذرا سی بھی بے ترتیبی نہیں پسند۔ اگر آپ ان کی کافی کا کپ بھی رائٹ سائڈ کے بجائے لیفٹ پہ رکھتی ہیں تو آپ فائر۔ اگر انہوں نے آپ کو 1 منٹ میں اپنے کیبن میں بلایا ہے اور آپ 1 منٹ 5 سیکنڈ میں پہنچتی ہیں تو آپ فائر۔ اگر آپ سے بلو فائل مانگی گئی ہے اور آپ ریڈ اٹھا لیتی ہیں تو آپ فائر۔ آفس ٹائم پہ پہنچنا، ٹائم پہ جانا، ورنہ فائر۔ ایسی 22 ڈگری سے نہ اوپر نہ نیچے، ورنہ فائر۔ آہستہ بولنا، ورنہ فائر۔ آرام سے چلنا، ورنہ فائر۔ شور بالکل نہ کرنا، ورنہ فائر۔ بیڈ لینگویج بالکل یوز نہیں کرنا، ورنہ فائر۔ گاڑی میں ہو یا آفس میں، فون پہ ہو یا میٹنگ میں، کوئی فضول بات نہیں کرنی، ورنہ آپ کو فائر کر دیا جائے گا۔ لالے، یہ آپ نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ وہ بندہ ہائر کم اور فائر زیادہ کرتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں اسے بزنس میں نہیں، آرمی میں ہونا چاہیے، فائرنگ کا بہت شوق ہے اس کو۔ عائشہ سر پکڑ کر بیٹھی تھی اور سدرا مسلسل ہنستی جا رہی تھی۔ ویسے کچھ بھی یہ بندہ کمال کا ہے، اتنی پرفیکشن۔ آپ ہنس لیں، کیونکہ مصیبت آپ کے گلے نہیں پڑی، میں نے تو بیل مجھے مار والی حرکت کر دی ہے لالے، اور میں 6 مہینے کا کانٹریکٹ بھی سائن کر آئی۔ صرف 6 مہینے؟ ہاں، صرف 6 مہینے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ کوئی 1 مہینہ بھی ٹک جائے تو معجزہ ہو۔ لاڈو، لگتا ہے تمہارے سارے گناہوں کی سزا دنیا میں ملنے والی ہے۔ ہاں لالے، اب مذاق اڑا لے میرا۔ کون میری گڑیا کا مذاق اڑا رہا ہے؟ سکندر لالا، او برو، ویلکم بیک، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ عائشہ تو خوشی سے جھوم اٹھی تھی، جبکہ سدرا کا تو رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ بس کیا کریں، آپ کی لالے کی بہت یاد آ رہی تھی۔ سکندر عائشہ کو بازو کے گھیرے میں لیے بولا، اچھا تو لالا، مطلب آپ کو میری یاد نہیں آئی؟ عائشہ منہ پھلاتے بولی، ارے تم تو جگر ہو اپنا، میرا یار پیارا سا، میں چائے لاتی ہوں۔ سدرا وہاں سے کھسکنا چاہ رہی تھی مگر عائشہ نے روک دیا، اور اب وہ اس کی خوب کھنچائی کر رہی تھی۔ ظہیر خان والا بہت فی الحال بھاگ گیا تھا، وہ تو اپنے پیارے لالا کی واپسی پہ خوش تھی۔ بچپن سے ہی یہ دونوں کزنز اس کے فیوریٹ رہے تھے، اور جب ان دونوں کا سویٹ سا کپل بنا تو عائشہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میڈم، آپ یہ فائل، یہ آپ کیسے بیٹھی ہیں؟ کیوں، کیا ہوا؟ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں سر پر پاؤں رکھ کر بیٹھی ہوں۔ وہ ریلیکس انداز میں بولی، اور عارف اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گیا، کیونکہ عائشہ کسی کی بھی نہیں سنتی تھی۔
اسے آئے 3 دن ہو گئے تھے اور وہ تھی کہ کسی چیز کو سیریس نہیں لے رہی تھی۔ ہر 2 منٹ کے بعد تو اسے بھوک لگ جاتی تھی۔ باتونی بھی بلا کی تھی، شاید وہ دنیا میں آئی کھانے اور باتیں کرنے تھی۔ آشا ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھی جو جتنا بھی کھا لیں موٹے نہیں ہوتے۔ خیر وہ تو ایک الگ کہانی تھی۔ اس وقت وہ دونوں بازو سر کے پیچھے باندھے، ٹانگیں ٹیبل پر چڑھائے ببل گم کے غبارے بنا رہی تھی۔ میڈم آپ پلیز، باس کو یہ سب بالکل پسند نہیں ہے۔ چل مسٹر عارف، ریلیکس رہا کریں، ابھی تو باس نہیں ہے نا، تو پھر کیوں ٹینشن میں رہتے ہیں آپ؟ جب تک باس نہیں تب تک فکر نہ فاقہ، عیش کر کاکا۔ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، آپ مجھے بھی جاب سے نکلوا کر چھوڑیں گی۔ ویل، باس کے آنے سے پہلے سارے پینڈنگ کام ختم کر لیجئے اور ماڈل زرکون کو بھی نیو کلیکشن کے لیے ہائر کر لیجئے گا۔ یاد رہے ہمیں زرکون میڈم کو ہی ہائر کرنا ہے اور وہ اتنی جلدی مانتی نہیں ہیں، کافی نک چڑھی ہیں وہ۔ اگر وہ نک چڑھی ہیں تو کوئی ضرورت نہیں پھر اسے منہ لگانے کی، مجھے ایسے لوگ بھی پسند نہیں ہیں۔ یا اللہ مجھے صبر دے۔ میڈم آپ کو نہیں پسند ہوں گے مگر سر کو اپنی کلیکشن کے لیے وہی ماڈل چاہیے، سو پلیز۔ اچھا اب منتیں مت کرے، میں چلی جاؤں گی اس کے پاس۔ اتنا لاپرواہ انداز دیکھ کر عارف کو لگتا تھا کہ اسے مائنر سا اٹیک تو عائشہ دلوا کے ہی چھوڑے گی۔ سو کیسی لگی ہیپی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔